حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ غزہ میں ایک نئی تحقیق کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ہزاروں فلسطینی لوگ اس قدر شدید ہتھیاروں کا نشانہ بنے کہ ان کے جسم کے نشان تک نہیں ملے۔ ریسکیو ٹیمز نے ملبے کی تلاشی کے بعد بتایا کہ کئی مقامات پر صرف خون کے نشان یا جسم کے چھوٹے ٹکڑے ہی ملے جن سے پہچان ناممکن تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایسے ہائی ٹیمپریچر امریکی بامز استعمال کیے گئے جو انسانی جسم کو پوری طرح تباہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل قانون کے ماہرین نے بھی اس پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ عام شہری آبادی پر اس قسم کے ہتھیاروں کا استعمال سخت تشویشناک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ نیوکلیئر وار میں تبدیل ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اکانومک پریشر اور ٹیرفز کی دھمکی دے کر دونوں ملکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ٹرمپ یہ دعویٰ قریب 90 مرتبہ کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے انہیں بتایا کہ ان کی اس مداخلت سے لاکھوں زندگیاں بچ گئی، مگر بھارت نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس تناؤ کو روکنے میں کسی بھی تیسرے ملک کا کوئی کردار نہیں تھا۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور پھر ٹوائلٹ پیپر کی طرح پھینک دیا۔ انہوں نے افغانستان کے دورانی فیصلے کو غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اپنی خود مختاری اور اسٹریٹجک فائدے کا خیال نہیں رکھا۔ آصف نے تنقید کی کہ ایسے رویے سے ملک کو لمبی مدت تک نقصان ہوا اور اب بھی کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، جس سے پاکستان کے بیرونی رشتے اور سیاست نازک ہو گئی ہے۔ لوک سبھا میں لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے بھارت اور امریکہ ٹریڈ ڈیل پر سرکار کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہم سے برابری کی حیثیت میں بات کرے، نوکر سمجھ کر نہیں، اور اگر انڈیا الائنس حکومت ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ سے مضبوط اور برابر کے درجے پر نیگوشیشنز کرتی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا ڈیٹا ایک بڑی اسٹریٹجک دولت ہے جسے بغیر مقابل فائدے کے کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور انرجی سیکیورٹی اور کسانوں کے مفاد کو بھی ہر حال میں محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بارہ بنکی کے ایک دھارمک پروگرام میں تنازع خیز بیان دیتے ہوئے کہا کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اس لیے بابری مسجد بھی دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بیان رام جنکی مندر کے ایک ایونٹ کے دوران دیا۔ ساتھ ہی CM یوگی نے ان لوگوں کو بھی وارننگ دی جو بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کی بات کرتے ہیں، اور کہا کہ ایسے خیالات کبھی حقیقت نہیں بن سکتے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ان کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے لایا گیا نو کانفیڈنس موشن طے نہیں ہوتا، وہ لوک سبھا کی پروسیڈنگز میں شرکت نہیں کریں گے اور اسپیکر کی کرسی بھی نہیں سنبھالیں گے۔ یہ قدم اپوزیشن کے اس نوٹس کے بعد اٹھایا گیا ہے جس میں تقریباً 118 MPs نے دستخط کیے ہیں۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اوم برلا غیر جانبدار رویہ نہیں اپنا رہے تھے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس موشن پر 9 مارچ کو بجٹ سیشن کے دوسرے دور میں بحث کی جا سکتی ہے۔ تلنگانہ کے مختلف شہروں اور قصبوں میں میونسپل انتخابات کے لیے صبح 7 بجے سے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے، جہاں 7 میونسپل کارپوریشنز اور 116 میونسپلٹیز میں لوگ پولنگ سٹیشنز پر پہنچ کر اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ہر بوتھ پر سخت سیکیورٹی اور ویب کاسٹنگ کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ پولنگ پرامن اور شفاف رہے، جبکہ تقریباً 52 لاکھ سے زیادہ ووٹرز اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ووٹنگ شام 5 بجے تک چلے گی۔ نتائج کی گنتی 13 فروری کو ہوگی اور کی پوسٹ کے لیے انڈائریکٹ الیکشنز 16 فروری کو ہوں گے۔ فی الحال 1 بجے تک پولنگ پرسنٹیج قریب 50% تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں میونسپل الیکشن کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ڈپٹی CM بھٹی وکرمارکا نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، جبکہ ریاست کے 116 میونسپلٹیز اور 7 میونسپل کارپوریشنز میں صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ جاری رہی۔ یونین MOS ہوم بنڈی سنجے کمار نے بھی کریم نگر میں اپنا ووٹ ڈالا، اور یہ انتخاب کانگریس، BRS اور BJP کے درمیان سخت مقابلہ سمجھا جا رہا ہے، جہاں قریب 52 لاکھ سے زیادہ ووٹرز اپنی رائے دے رہے ہیں۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے اعلان کیا ہے کہ 1 مارچ سے
शहर भर में उन ड्राइवर्स के खिलाफ जोरदार क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा जो बगैर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं। हकाम ने अवाम को सख्त हिदायत दी है कि सफ़र के दौरान अपना लाइसेंस हमेशा साथ रखें और जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो फ़ौरन RTA से हासिल करें। पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया है कि गाड़ी का मालिक अगर अपनी गाड़ी किसी बगैर लाइसेंस वाले शख्स को चलाने देता है तो वो भी जिम्मेदार होगा और एक्सीडेंट की सूरत में इंश्योरेंस क्लेम भी रद्द किया जा सकता है। तेलंगाना हुकूमत ने रस्मी तौर पर GHMC को 3 अलग म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में तकसीम करने का फैसला कर लिया है। अब हैदराबाद में GHMC के साथ साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी अलग सिविक बॉडीज के तौर पर काम करेंगी। साइबराबाद के दायरे में सेरलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली और कुतबुल्लापुर जोन्स शामिल किए गए हैं, जबकि मलकाजगिरी कॉरपोरेशन में उप्पल, LB नगर और मलकाजगिरी जोन्स रखे गए हैं। बाकी इलाके पहले की तरह GHMC के तहत रहेंगे। सरकार ने इस तकसीम का मकसद शहरी इंतजाम को ज्यादा बेहतर बनाना और लोकल गवर्नेंस को मजबूत करना बताया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।